والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر قرآن عظیم کی سورت نمبر 54 ہے۔ پہلی آیت میں القمر کا کلمہ ہے، یہی اس کا نام ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 55 آیتیں ہیں، 342 کلمے اور 1423 حروف پر یہ سورہ پاک مشتمل ہے۔ مکہ کے دور اقدس میں یہ نازل ہوئی اور تقریباً 5واں سال تھا حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا، جب منا کے میدان میں مشرکین مکہ شام کے وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو کر آئے اور اپنے ذام میں ایک ایسا سوال لے کر آئے کہ آج ہم لاجواب کر دیں گے اور پھر تالیاں بجائیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جادوگر ہیں اور جادوگر کا جادو اس فلک کے نیچے نیچے چلتا ہے، جو چیزیں دسترس میں ہیں ان پر جادو چلتا ہے۔ ہم کہیں گے تم چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو چاند پر تو جادو چل نہیں سکتا، وہ ایسا کر نہیں سکیں گے، اور ہم کہیں گے دیکھیں دعوے نبوت کے کرتے ہیں اور چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکے۔ یہ ان کی لا علمی تھی، یہ ان کی کج فہمی تھی، یہ ان کی جہالت تھی۔ وہ سارے جمع ہو کے منا کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ابو جہل آ کے کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے، میں یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن اگر آپ ہماری بات مان لیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اس آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ 14ویں کی رات تھی، چاند مکمل جوبن پہ تھا۔ حضور نے فرمایا چچا دیکھ لو، اگر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کہا نہیں ہم بالکل مان جائیں گے، ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ رحمت عالم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک کو اٹھایا، یوں کر کے اشارہ کیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا۔ چاند 2 حصوں میں شک ہو گیا، پھر سرکار نے یوں کر کے اشارہ کیا، چاند واپس اپنی جگہ پر آیا اور جڑ گیا۔ اب کافر مبہوت ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو پھر ابو جہل ہی بولا اور کہنے لگا اچھا تیرا جادو آسمان پہ بھی چل جاتا ہے؟ سوئی وہیں اٹکی کی اٹکی رہ گئی۔ کچھ جو اس میں سے شعور والے تھے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، کوئی چاند ادھر ہی تو نظر نہیں نہ آتا، یہ تو ساری کائنات میں نظر آتا ہے، اگر ہماری آنکھیں باندھی ہیں تو یہاں باندھی ہیں نا۔ اگلے 2-3 دنوں میں جو قافلے ہمارے پاس دیگر ملکوں سے آتے ہیں، جب وہ قافلے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا فلاں دن چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اگر وہاں سے بھی تصدیق مل گئی تو مان لیں گے۔ اتفاق سے اگلے ہی روز ہند کا ایک قافلہ تجارت کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ یہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا کہ تم نے چاند میں کوئی تغیر و تبدل دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کل شام اچانک ہم چل رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی جڑ گیا۔ اب یہ جواب بھی ختم ہو گیا، کوئی وجہ نہ رہی سرکار کو ماننے کی، لیکن ابو جہل اس بات پہ مصر تھا کہ اچھا یہ ایسا جادوگر ہے جس کا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ تو رب کریم نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے سورہ پاک میں، اس کا نام بھی سورۃ القمر ہے، چاند والی سورت۔ پور سورت کا نام ہی سورۃ القمر رکھا۔ پہلی آیت میں اسی کا ذکر فرمایا، پھر ان کی اس بے سر و پا حقیقت کا رد فرمایا، اور انہیں اللہ کریم نے آگاہ کیا کہ کتنی قومیں تم سے پہلے یوں ہی حقائق دیکھ دیکھ کر برباد ہوئیں، نہ مان کر تباہ و برباد ہوئیں۔ کسی کو الٹا پٹخ دیا گیا، کسی پر اللہ کا عذاب پتھروں کی شکل میں نازل، وہ برباد ہو گئے۔ آج تم بھی یہی کچھ کر رہے ہو، تو تم کوئی زیادہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تمہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے اوپر بھی ایسی گرفت آئے گی۔ تو یہ سورہ پاک کے مضامین ہے۔ آخر میں اللہ کریم نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا تمہیں کوئی
ایسی عزت حاصل نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے پاس اللہ کا لکھا ہوا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم حرم خلیل میں اگر 360 بتوں کی پرستش بھی کرتے رہو تو حق وہ سچا رب جو آسمانوں میں ہے وہ تمہیں معاف فرما دے گا اور چھوڑ دے گا۔ اللہ کریم کان کھول کر سن لو، وہ تمہیں بغیر لڑے میرے محبوب کو تم پر فتح عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، زمین سے بڑا چاند اگر 2 ٹکڑے ہوا ہے تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اقتربت الساعہ، قرآن عظیم میں کئی مقامات پر یہ اللہ کریم نے ترکیب استعمال فرمائی ہے کہ قیامت قریب ہی آ گئی ہے۔ اور میں نے اس کی تشریح کئی بار آپ سے عرض کی کہ اصل میں ہر شخص کا لمحہ موت ہی اس کی قیامت ہے، اور موت سر پہ کھڑی ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا، بار بار یاد کرایا گیا کہ تمہاری قیامت قریب ہی کھڑی ہے، اللہ کی گرفت تمہارے قریب ہی ہے۔ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ ظالم کوئی نشانی دیکھتے ہیں یعرضوا تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور کہنے لگتے ہیں سحر مستمر، یہ بڑا زبردست جادو ہے، یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ پیروی کرتے رہے اپنی خواہشوں کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے یاد رکھنا ایک انجام ہے، ہر کام کی آخر ہے۔ کب تک بھاگو گے، کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ آخر تمہیں میرے رسول کو ماننا پڑے گا۔ یہی بوجال تھا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے، حضور دعوت ارشاد فرما رہے ہیں دین کی، زمین سے مٹھی بھر کنکر اٹھاتا ہے، بند کر لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے اے بھتیجے چلیں تیری بات مان ہی لیتے ہیں، لیکن تب جب یہ جو کنکر ہیں یہ میری مٹھی میں تم بتا سکو کہ کیا ہے۔ کنکر مٹھی میں لائے، حضور خاموش ہو گئے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا ایسا نہ کر لیں کہ جو کچھ تمہاری مٹھی میں ہے وہ بول کر میری گواہی دے دیں۔ میں نے کہا یہ تو اور اجنبے کی بات ہے، اگر ایسا ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انگلی سے اس دن اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو کنکریاں بول اٹھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک لرسول، بے شک آپ ہی اللہ کے سچے رسول۔ تو کافر کے ہاتھ میں کنکریوں نے بول کر حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اس سے بڑے شواہدات کیا تھے؟ کتنے ہی معجزات مشرکین مکہ نے دیکھے، ایک ایک کر کے نشانیاں دیکھتے رہے، ہر بار انکار کرتے رہے۔ تو کہا وہ کل امر مستقر، ہر چیز کا، ہر کام کا ایک انجام ہے۔ ڈرو انجام کے وقت سے جب وہ تمہاری گرفت فرما لے گا، ڈرو اس لمحے سے جب وہ مالک، وہ پروردگار تم سے تمہارے کیے کا امتحان لے گا، جب وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، اس وقت سے ڈرو۔ اس نبی کی پیروی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے عذاب اور پکڑ کا شکار ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی کی اتنی ساری خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں بڑی ہی عبرت ہے۔ ایک دو چار نہیں، سینکڑوں اقوام کے حال تم پڑھ چکے ہو۔ تمہیں خبر ہے کہ جنہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی ان کا حال کیا ہوا، اور وہ کس طرح اللہ کی گرفت اور پکڑ کا شکار ہوئے۔ باوجود اس کے تم اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہو۔ فرمایا حکمت بالغۃ، وہ خبریں سراسر حکمت والی ہیں۔ فما تغنی النذر، پس ڈرانے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا انہیں۔ آتے رہے ڈر سنانے والے، بار بار بتاتے رہے، باوجود اس کے جنہیں نہیں سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھے اور برباد ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں سمجھ عطا فرمائی، جنہیں شعور بخشا، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستیاں کہ جب معراج سے سرکار واپس تشریف لاتے ہیں تو یہی بوجال کہتا ہے کہ آج تو بات بن گئی،
آج ابو بکر سے جا کے کہیں گے کہ اس نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا جس کو عقل مان ہی نہیں سکتی۔ وہ آئے اور دروازہ صدیقی پہ آ کے کہنے لگے ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں اور راتوں رات ہی واپس بھی آ گیا ہوں، کیا مان لو گے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ بات تو بن گئی۔ کہنے لگے اچھا وہ تیرا جو یار ہے نا وہی کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سرکار نے فرمایا ہے؟ نے کہا ہاں وہی کہہ رہے ہیں۔ کہا وہ کوئی تو نہیں نا، دنیا کا کوئی شخص کہے میں نہیں مانتا، اگر وہ فرمائیں تو میں آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ کشتگان خنجر تسلیم رہا۔ یہ ایسے مقام پر فائز تھے کہ جب سرکار کی زبان اقدس سے بات سنتے، جن کو حق نظر آ گیا تھا، جب حضور کی بات سنتے، کلام سرکار کا پہنچتا، فوراً کہتے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ قرآن عظیم نے ان کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ اے میرے حبیب جو آپ کے غلام ہیں، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، ان کی شان یہ ہے کہ وہ تو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان بھی لاتے ہیں، ہم تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ کتنی بڑی شانیں ہیں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ حضور چاند سے کھیلا بھی کرتے تھے۔ جب سرکار پنگوڑے میں تھے تو یہ روایت حضرت حلیمہ سعدیہ اور سیدنا شیمہ جو حضور کی رضائی بہن ہے ان کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب وہ پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تو چاند اپنے جوبن پہ ہوتا، وہ انگلی سے یوں اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا، انگلی سے ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا۔ وہ چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، یہ حضور کا کھلونا تھا۔ یہ شانیں ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں ساری شانوں کو سمجھنے، حضور پر ایمان لانے اور قوت کے ساتھ آج کے اس دور میں اسلام کے خلاف ہار اٹھنے والی آواز کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔